اب ایک دوسری کتاب وہ ہے ان کے مکتوبات اشرفی. حضرت اپنے مریدوں کو جو نہیں آ پاتے تھے خط لکھتے تھے, چٹھی, اور اس چٹھی میں حضرت لکھتے تھے کہ تم نے یہ سوال پوچھا تھا, اس کا جواب یہ ہے. نہایت نادر خطوط ہیں حضرت کے, بادشاہ کے نام بھی ہے, وزراء کے نام بھی ہے, عمراء کے نام بھی ہے, مریدین و خلفاء کے نام بھی ہے. اب اتنی بات ہو گیا. اب آخری بات کہ مخدوم اشرف سے بہار کا کیا رشتہ ہے. وہ تو کچھوچا میں ہے, سمنان سے چل کے آئے تھے, سمنان ایران میں ہے, چل کے آئے کچھوچا, یا گھوم پھر کے تمام سے کچھوچا پہنچے. آخری منزل ان کی کچھوچا ہے, پیدائش سمنان کی, مدفن کچھوچا. بہار سے کیا رشتہ ہے؟ تو سنو, سمنان سے جو سفر شروع ہوا تھا وہ بہار کی جانب تھا. ایران کا ایک شخص, ایک شہزادہ, ایک بادشاہ وقت, ایک شاہ زمانہ بہار کی طرف چلتا ہے. کتنے خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ جو بہار کی مٹی سے اور بنگال کی مٹی سے نکل کے کھڑے ہوتے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا قسمت ہے بہار کی اور بنگال کی. ساری دنیا تو ادھر دیکھتی تھی, ایک زمانہ ایسا آیا کہ ادھر والے بھی ادھر دیکھتے تھے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بہار آئے, اور جب بہار سے گزر رہے ہیں حضرت, تو ایسے موقع سے گزرے لطائف اشرفی گواہی دیتی ہے کہ مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری, جن کی بزرگی اور عظمت اور جن کی تحقیقی سربراہی دنیا کے آگے مسلم ہے, حضرت ان کی نیت بھی کیے ہوئے تھے کہ ان سے استفادہ کریں گے, ان سے فائدہ اٹھائیں گے. اس لیے کہ حضرت تو مشائخ کھوجتے تھے, اور مخدوم جہاں جیسا شیخ زمانہ کیوں نہیں فائدہ اٹھائیں. لیکن جیسے ہی پہنچے ویسے ہی معلوم ہوا کہ حضرت کا وصال ہو گیا. اب حضرت کا وصال ہو, بڑا قلق ہوا, بہت قلق ہوا, ایسا قلق ہوا. اور جب تک کسی کو قلق نہ ہو, قلق دکھ پیڑا, دکھ پیڑا, اسی کو قلق کہتے ہیں. جیسا جس کا دکھ, جیسی جس کی پیڑا, ویسے ہی مرہم لگایا جاتا ہے. معمولی دکھ میں بڑا مرہم نہیں لگتا, جب پیڑا غیر معمولی ہو تو اسی طرح مرہم بھی ہوتا ہے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو ہم کہاں تلاش کریں پروردگار, کہاں ملیے گا اے پروردگار, تیرا تقرب کہاں کھوجیں. اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ, ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس, جہاں دل ٹوٹا ہوا ہو وہیں میں موجود ہوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگارا, ہم سے زیادہ ٹوٹا ہوا دل کس کا ہے؟ تو کہا تم کہاں کھوج رہے ہو, اپنے پاس نہ تلاش کرو, تمہارے پاس ہی میرا تقرب کا راستہ ہے. تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو دل ٹوٹ گیا. ہاں, مخدوم جہاں رخصت ہو گئے, ابھی ایسا زخم تھا کہ اس پر مرہم کیا لگایا جائے. تو مرہم لگا کہ جانے والا مخدوم کہہ گیا تھا, آ رہا ہے ایک پیڑا لیے ہوئے, دکھ لیے ہوئے, دل ٹوٹا لیے ہوئے, دل چور چور لیے ہوئے, مورا جیارا لرجے درک درک. اب جس کا جیارا لرجے درک درک, تو اس درک درک کا علاج کیا ہوگا کہ ادھر مخدوم اشرف آ رہے ہیں اور ادھر مخدوم جہاں کا مرہم ان کو دیا جا رہا کہ آئیے آئیے, آپ ہی کا انتظار تھا, نماز پڑھائیے. ایسا قلق نہ ہوتا تو یہ مرہم نہ ہوتا. یہ درد کا مرہم ہے. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو آگے بڑھایا گیا, اور آگے بڑھاتے وقت مخدوم جہاں کے بقول لطائف اشرفی کہ مخدوم جہاں نے بتایا تھا ہرا کپڑا پہنے ہوگا, ایک پہچان اس کی کہ کپڑے میں اس کے ہرے رنگ کی کا غلبہ ہوگا, ہرا رنگ زادے ہوگا, اور کیا ہوگا, صاحب قراءت سبع ہوگا, 7 قراءت میں قرآن کی تلاوت کر سکے گا تجوید کے ساتھ, 7 تجوید سے کر سکے گا, طریقہ تجوید 7 میں پارنگت ہوگا. اور تیسرا کیا ہوگا, کہتے ہیں کہ تاریخ سلطنت ہوگا, اپنے اقتدار کو چھوڑ کے آیا ہو. یہ تینوں صفات جس کے اندر ہو اس کو آگے بڑھا دینا. اشرف جہانگیر سمنانی آئے, آگے بڑھا دیا گیا, نماز پڑھایا تو وہ قلق تھوڑا کم ہوا. تدفین میں شریک ہوئے. جب تدفین میں شریک ہوئے تو ایک واقعہ مخدوم جہاں کا سوائے لطائف اشرفی کے کہیں نہیں ملتا کہ جب مخدوم جہاں کے مزار مبارک برابر کر دیا گیا, تھکے ہوئے لوگ, غمزدہ لوگ رخصت ہوئے, آہستہ آہستہ سب رخصت ہو گئے, تھوڑے سے لوگ بچ گئے. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی
اس قلق سے گزر رہے تھے کہ مخدوم جہاں سے فائدہ نہ اٹھا سکے، تو وہ مراقب ہو کے قبر مبارک کے پاس بیٹھ گئے کہ کچھ دیر انتظار کریں، فائدہ اٹھائیں حضرت سے۔ اتنے میں کیا ہوا کہ ایک عجیب واقعہ ہو گیا کہ حضرت مخدوم جہاں کا مبارک ہاتھ قبر مبارک سے باہر آ گیا، مزار بن چکا ہے اور ہاتھ کی ہتھیلی باہر آ گئی۔ یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں لطائف الشفیع میں، ہاتھ باہر آ گیا۔ ترت کسی نے نہیں دیکھا، دھیرے دھیرے لوگوں کی نظر پڑی، ارے حضرت کا ہاتھ باہر ہے، حضرت کا مبارک ہاتھ باہر آ گیا۔ اب جب باہر آ گیا تو سب کی پریشانی، ایسا کیوں ہوا، ایسی کیا وجہ ہے؟ اب اس رمز کو کون حل کرے، اس بات کو کون حل کرے؟ کہاں حضرت آرام فرما ہے، قبر کی اونچائی، اس پر سے مٹی، اور مٹی کے اندر سے ہاتھ کا برآمد ہونا، یہ کیا معاملہ ہے؟ جب سب تھک گئے اس راز کو حل کرنے میں، اس مرحلے کو طے کرنے میں کوئی سکچم نہ ہوئے، تو سب نے حضرت کی طرف رجوع کیا کہ حضرت آپ بتائیے۔ تو حضرت مراقب تھے ہی، آنکھ کھولی، دیکھا، سب کی پریشانی دیکھا اور سب کا سوال دیکھا، تو سب کے سوال کا جواب بنے، اور حضرت نے فرمایا اس دستے مبارک کے ظاہر ہونے کے پیچھے راز یہ ہے کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مردان غیب سے مجھے ایک کلاه بھیجی تھی، ٹوپی بھیجی تھی، اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی، مردان غیب کے ذریعے بھیجی تھی، رجال الغیب کے ذریعے بھیجی تھی، اور وہ ٹوپی میں نے وصیت کی تھی کہ میری وہ ٹوپی جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے رجال الغیب کے ذریعے آئی ہے وہ میرے سر پر پہنا دینا، تب ہم کو تکفین مکمل کرنا، کفن میں میری وہ ٹوپی پہنا دینا۔ بھول گئے ہیں لوگ، لاؤ میری ٹوپی مجھ کو دے دو۔ جب حضرت نے یہ کہا تو لوگوں کو یاد آیا کہ ہاں حضرت کی ٹوپی تو تھی وہ والی۔ جلدی سے لوگ گئے، خانقاہ سے ٹوپی آئی، ٹوپی حضرت کے مبارک ہاتھ پر رکھی گئی، ہاتھ اندر چلا گیا۔ یہ لطائف شفیع میں یہ واقعہ موجود ہے۔ آپ کہیے گا ایسا ایسا واقعہ؟ جی ہاں، بعض واقعات اولیاء اللہ سے ایسے ہوتے ہیں جو کتاب میں نہیں ملتے، اور کتاب میں ملتے بھی ہیں تو ان کا حل نہیں ہو پاتا۔ کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ اولیاء اللہ مرتے نہیں ہیں، اولیاء اللہ کو جو موت آتی ہے وہ دوامی نہیں ہوتی، موت تو سب کو آئے گی، لیکن موت کی جو اقسام ہے، موت کی جو قسمیں ہیں، یہاں وقت نہیں کہ تفصیل میں جائیں، موت کی ایک قسم وقت کے اعتبار سے بھی ہے کہ وہ وقتی ہوگی یا دائمی ہوگی، دوامی ہوگی۔ ایک آدمی مرا تو مر ہی گیا، ایک آدمی مرا تھا زندہ ہو گیا، ایک لمحے کو چشم زدن کے لیے روح پرواز کی اور پھر روح داخل ہو گئی۔ موت اللہ کا فیصلہ ہے تو فیصلہ بھی اللہ کا پورا ہو گیا اور انعام بھی اللہ کا پورا ہو گیا، موت بھی انعام بن گئی۔ تو موت کے بعد زندگی ملتی ہے ولی کو، یہ ثابت کیسے ہوتا؟ لاکھوں دلیل تم لاتے رہتے، ایک دلیل نے ساری دلیل کا حق ادا کر دیا کہ انتقال بھی ہو گیا اور زندگی بھی سامنے آ گئی۔ اور جب زندگی آتی ہے تو ضرورت بھی آتی ہے، زندگی کے مطلب ہوتے ہیں ضرورت، اور جب ضرورت ہوتی ہے تو ایک کو روٹی چاہیے، دوسرے کو دال چاہیے، تیسرے کو ترکاری چاہیے، چوتھے کو کپڑا چاہیے۔ تو جو اللہ والا ہے اس کو تو اللہ ہی کا سامان چاہیے، وہ اللہ کی ٹوپی تھی، لاؤ دو ہم کو۔ یہ لطائف شفیع سے پتہ چلتا۔ پھر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بنگال کی طرف گئے اور حضرت علاء الحق پنڈوی سے استفادہ کیا، فیض اٹھایا، ان کے خلیفہ ہوئے مخدوم علاء الحق پنڈوی۔ زبردست تعلیم، ان کے فیض یافتہ، مرید، شاگرد، خلیفہ، اور ان کے علاوہ اتنے مشائخ سے فائدہ۔ اس مجموعے کا نام ہے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، اللہ ان کی جان پر رحمت فرمائے۔ یہ سب سرکار دو عالم کی اتباع کا صدقہ ہے۔ جو جتنا سرکار دو عالم کی پیروی کرے گا اتنے ہی کامیاب ہوگا۔ جو 12 ربیع الاول کو آئے، صبح صادق کے وقت آئے، طاہر آئے، مطہر آئے، منور آئے، جتنے ولی ہیں سب نعت نبی ہیں۔ جس ولی کو دیکھیے نبی کی نعت سمجھ میں آ جائے، اس لیے جب بھی ولی کا تذکرہ ہو تو بات نبی پر جا کے تمام ہوتی ہے،
اور جب نبی کا تذکرہ آتا ہے تو درود و سلام واجب ہو جاتا ہے۔ آئیے کھڑے ہو کر دو بند نعتوں سلام کے بھی پڑھ